آپ اگر بحریہ ٹاؤن کے متاثرین میں سے ہیں، یعنی آپ نے بحریہ ٹاؤن میں اپنی فائل کی بکنگ کرائی تھی لیکن تاحال آپ کو فائل کا نمبر جاری نہیں کیا گیا یا کسی بھی وجوہات کی بنا پر آپ کی فائل بلاک یا کینسل ہو گئی ہے، تو ہم لائے ہیں آپ کی پریشانی کا بہترین حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم اللہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کاش ہمارے دادا یا ہمارے والد صاحب فلاں سوسائٹی میں پلاٹ لے لیتے تو آج ہم کروڑ پتی ہوتے، یا کسی فلاں پروجیکٹ میں ہم نے دکان کی بکنگ کرائی ہوتی تو آج کسی اچھی جگہ پر ہماری دکان ہوتی اور آج کسی اچھی جگہ پر ہم بزنس کر رہے ہوتے۔ اور یہی بات جب صدر اور اس سے ملحقہ ہول سیل مارکیٹ کے بارے میں آتی ہے تو بے ساختہ ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ کاش ہماری یہیں پر دکان ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ دراصل صدر اور اس سے ملحقہ جو ہول سیل مارکیٹس ہے، جیسے بولٹن مارکیٹ ہے، جوڑیا بازار ہے، اردو بازار ہے، لائٹ ہاؤس، امپریس مارکیٹ وغیرہ، یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پر عام بندے کے ساتھ ساتھ تاجر حضرات بھی خریداری کے لیے آتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں چیز جو ہے وہ مناسب دام میں ملتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چیز جو ہے بہر صورت مل ہی جاتی ہے۔ عام دکانوں میں یا تو کوئی نہ کوئی چیز کم پڑتی ہے یا تو اس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہر بندہ ان ہول سیل مارکیٹ میں دکان لینے کی طاقت رکھتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ یہ دکانیں قیام پاکستان سے قبل کی ہے۔ انگریز دور میں ان دکانوں کی قیمت یا چند ہزار یا چند سو روپے ہوتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے کلائنٹس نے ان دکانوں کی قیمت وہ ماہانہ اقساط کے طور پر ادا کر دی ہو۔ آج کل کے زمانے میں ان کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، حتیٰ کہ اب ان دکانوں کو کرایہ وہ بھی لاکھوں روپے کی صورت میں آتا ہے، تو ہر بندہ اس وجہ سے یہ دکان لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دکانوں سے تقریباً 45 کلومیٹر دور کراچی شہر کے اندر ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت ترین شہر آباد ہونے جا رہا ہے، جسے دنیا بحریہ ٹاؤن کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طرح بہت تیزی سے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا بہترین لائف سٹائل، یہاں کی انوائرمنٹ، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کے سیکورٹی انتظامات، یہ جو شخص یہاں آتا ہے تو وہ یہیں کا ہو جاتا ہے، اور یہاں کے یہ انتظامات وغیرہ اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر الحمدللہ بحریہ ٹاؤن کا ایک با اعتماد اور ٹرسٹیبل ادارہ ہے۔ ہم الحمدللہ یہاں پر لوگوں کی ضروریات پر کام کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر لوگوں کے لیے طبی ضروریات کو محسوس کیا تو ہم نے ملک اسکوائر کے بالکل سامنے فارمیسیز اور کلینک پر مشتمل ایک پورا پروجیکٹ تشکیل دے دیا۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو الیکٹرانک سے ریلیٹڈ اشیاء کے لیے در بدر خوار نہ ہونا پڑے، تو اسی طرح ملک اسکوائر کے بالکل سامنے ہم نے ٹیک مال کے نام سے اپنا الیکٹرانک سے ریلیٹڈ اپنے ایک دوسرا پروجیکٹ تشکیل دے دیا، تاکہ لوگوں کو الیکٹرانک سے ریلیٹڈ تمام اشیاء ایک ہی لوکیشن پر بآسانی دستیاب ہوں۔ اسی طرح ہم بحریہ ٹاؤن میں فرنش اور نان فرنش اپارٹمنٹ بھی بنا رہے ہیں۔ اب چونکہ آبادی بحریہ ٹاؤن میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح کاروباری لوگ بھی یہاں کا رخ کر رہے ہیں، اور چونکہ ہول سیل مارکیٹ جو کہ کراچی میں واقع ہے وہ یہاں سے 45 کلومیٹر دور واقع ہیں، تو یہاں کے رہائشیوں کو وہاں تک پہنچنے میں ایک شدید مشکل کا سامنا تھا۔ اسی ضرورت کو ہم نے محسوس کیا تو ہم نے یہاں پر بحریہ ٹاؤن کی ایک شاندار لوکیشن پر 24 پلاٹوں پر مشتمل ایک ہول سیل مارکیٹ کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ تشکیل دے دیا، جس کا نام ہم نے BT کے ہول سیل بازار رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے پروجیکٹ کا موازنہ کراچی کے ہول سیل مارکیٹ سے کریں تو ہمارا یہ پروجیکٹ کئی خصوصیات کی بنا پر یا ان سے ممتاز ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت پارکنگ ایشو کا نہ ہونا ہے۔ پروجیکٹ کے بالکل سامنے الحمدللہ آپ ایک وسیع پارکنگ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے برخلاف کراچی میں آپ دیکھیں گے دکان کا مالک اپنی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی۔ آپ اگر کسی پارکنگ ایریا میں جا کر گاڑی پارک کریں گے تو آپ کو پارکنگ فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی رونگ جگہ پر آپ گاڑی کھڑی کریں گے، ظاہر سی بات ہے مجبوری ہوگی، کسی بھی ایسی جگہ پر آپ کی گاڑی کھڑی ہوگی جہاں پر آپ سے پارکنگ فیس چارجز نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر ٹریفک پولیس آ کر آپ کی گاڑی لے جائے گی، جو آپ کو بعد میں بہت بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ دوسری خصوصیت لائٹ ہے۔ کراچی میں چونکہ میری اپنی رہائش جو ہے وہ کراچی میں ہے، لہٰذا ہم لائٹ کے حوالے سے کراچی شہری اکثر پریشان رہتے ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روشنیوں کا شہر کراچی میں ایک بہت بڑا روشنیوں کا شہر بحریہ ٹاؤن آباد ہو گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لائٹ کا بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پچھلے دنوں جب پورا پاکستان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا،
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई थी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा और मेन मसला वो बदअमनी है। कराची शहर इस वक्त बदअमनी का शिकार है। मसलन किसी भी वक्त वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है, जैसे कहीं से भी चोर डकैत आकर उससे डकैती कर लेते हैं, मोबाइल और उसकी जो रकम वगैरह है वो उससे छीन लेते हैं। उसके बरखिलाफ़ बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह चाहे दिन हो चाहे रात, आप मुकम्मल अपने आप को महसूस करते हुए कितनी बड़ी से बड़ी रकम के साथ आप आज़ादाना घूम सकते हो। ये सारी मेहरबानी बहरिया टाउन के सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से है। इसी तरह आप देखते हैं कराची में अक्सर मार्केट वगैरह में आग लग जाती है। बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोजेक्ट्स में 5 किस्म का फायर डिटेक्टर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये चंद गिनी चुनी खसूसियात हैं। खसूसियात तो कई ज़्यादा है, लेकिन चंद गिनी चुनी खसूसियात हैं जिसकी वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट कराची के होलसेल मार्केट से मुमताज़ हो जाता है। अब चूँकि प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने शानदार खसूसियात का हामिल है, तो मैं आप पर इसकी लोकेशन जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारा ये प्रोजेक्ट प्रीसेंट 4 के इंतहाई शानदार लोकेशन पर न्यू डील के बिल्कुल सामने वाक़ है और मेन गेट से अगर आप इसका मुआजना करेंगे तो मेन गेट से तकरीबन 3 से 4 मिनट के ड्राइव पर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। गेट नंबर 3 के तकरीबन बिल्कुल सामने हमारा ये प्रोजेक्ट, यानी गेट नंबर 3 से आप जैसे इंटर होते हैं आपकी नज़र हमारे प्रोजेक्ट पर पड़ती। इसी तरह बहरिया टाउन का जो कमर्शियल हब है मिडवे ए और मिडवे बी, जहाँ पर बहरिया के हेड ऑफिस भी वाक़ है, वो हमारे प्रोजेक्ट से तकरीबन 2 से 3 मिनट के ड्राइव पर हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल पीछे वो वाक़ हैं। तो इंतहाई शानदार और इंतहाई मुनफरिद खसूसियात के हामिल प्रोजेक्ट और इंतहाई शानदार लोकेशन पर वाक़ इस प्रोजेक्ट में आप अगर बुकिंग के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 तरीक़ों से आप यहाँ पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उनमें सबसे पहले तरीका कैश की सूरत में आप 25% एडवांस के तौर पर जमा कराते हैं, उसके अलावा बाकी रकम जो है वो माहाना आसान अक़सात में अदा करते हैं। इसी तरह आप अगर बहरिया टाउन के मुतासरीन में से हैं, यानी आपने बहरिया टाउन में अपनी फ़ाइल की बुकिंग कराई थी लेकिन ताहाल आपको फ़ाइल का नंबर जारी नहीं किया गया या किसी भी वजूहात की बिना पर आपकी फ़ाइल ब्लॉक या कैंसिल हो गई है, तो हम लाए हैं आपकी परेशानी का बेहतरीन हल। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी फ़ाइल चाहे वो जितनी बड़ी रकम की क्यों ना हो, आप हमारे पास आएंगे, हम आपकी फ़ाइल लेकर उसको अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें मर्ज करा देंगे। मर्जिंग की ये सूरत होगी 25% आप रकम जो है बतौर एडवांस जमा कराएंगे, बाकी 75% रिमेनिंग अमाउंट में हम आपकी फ़ाइल आपसे ले लेंगे। और इसी तरह आपकी जो एक डेट इन्वेस्टमेंट है, एक मरी हुई इन्वेस्टमेंट है और एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा जिसके आप इस वक्त मालिक हैं, वो एक शानदार मुनाफे के साथ आप दोबारा अपने एक बिज़नेस के मालिक बन सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि एक शानदार मुनाफे के साथ आप अपनी जो डूबी हुई रकम है वो वापस हासिल कर सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का है? आप मेरे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें या आप हमारे ऑफिस विज़िट करें। मेन मलक स्क्वायर जहाँ पर मैं मौजूद है, इसके बिल्कुल सामने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट टेक मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। आप वहाँ पर मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं, या अगर आप टेलीफोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे रब्ता करना चाहें तो आप मेरे दिए गए नंबर पर हमसे बिलाझिझक रब्ता कर सकते हैं। आप हमसे मुलाकात करें, आएँ, बैठें, गपशप करें। हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होती है। सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप अगर व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए हमसे रब्ता करना चाहें, बिलाझिझक मेरे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए। सलीमुल्लाह को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।